ہر آدمی گناہ گار ہے. کل بنی آدم خطاء، حدیث میں آتا ہے ہر بنی آدم خطا کار ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو گناہ اس سے نہ ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں بس، باقی یہ انسان ہو اس سے گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے. گناہ گار سارے ہیں، بس ہمیں اچھا گناہ گار بننا ہے. اچھا گناہ گار بننے کا مطلب توبہ کرنا ہے. تو اس گناہ سے بھی توبہ کریں. کون سے گناہ سے؟ یہ جو حکومت کو، ریاست کو، ایڈمنسٹریشن کو، ان ساری چیزوں کو ہم نے دین سے کیا کر دیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اس لیے کہ ہم نے دین کو، جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا سے دین کا کوئی تعلق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم. جو آدمی یہ کہے کہ میری دنیا سے دین کا کوئی تعلق، میرا مذہب میرا پرسنل معاملہ ہے. تو جو آدمی یہ کہے کہ دین سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک وہ شخص جو کہے دنیا سے دین کا کوئی تعلق، تو جو شخص یہ کہے کہ میرے دین سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی تو سیکولرزم ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے دین سے میری دنیا کا کوئی تعلق، تو اس میں، اور جو آدمی یہ کہتا ہے میری دنیا سے دین کا تعلق نہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نیک سیکولر ہے اور دوسرا گناہگار سیکولر ہے. ایک داڑھی ٹوپی والا، داڑھی ٹوپی والے کا مطلب بس دین کا کیا مطلب؟ یہ 8 10 15 20 چیزیں بھئی یہ دین ہے، باقی سیاست، ایڈمنسٹریشن، عدالتیں، تھانہ، کچہری، فیملی سسٹم، اس سے بس اپنے دین میں اسی میں رہو، بس باقی چیزوں میں نہیں جاؤ. ابھی جب لوگ علماء جانا شروع ہو رہے ہیں نا مختلف شعبوں میں، تو آپ دیکھیں اس سے ہمارے سیکولر لوگوں کو تکلیف کیسے ہو رہی ہے، لبرل لوگوں کو تکلیف کیسے ہوتی ہے جب لوگ، ہمارے دینی شعبوں کے لوگ پینیٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی ان کو کوئی نعرے لگاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ انہوں نے سسٹم کو تبدیل کیا ہے، سسٹم پہ کام کیا ہے انہوں نے. وہ نعرے بازی یا کوئی جوشیلی تقریریں، کوئی احتجاج والے آدمی نہیں ہیں، وہ علمی آدمی ہیں. انہوں نے بیٹھ کے سسٹم پہ کام کیا ہے. تو ان سے کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. ابھی اب دیکھیں نا فلسطین کے حوالے سے جو بیان کیا ہے انہوں نے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہمارے لوگوں کو؟ جو سیکولر لوگ ہیں ان کی چیخیں نکلی ہے نہیں نکلی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب BMW میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جہاد کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے. تو BMW میں تو آپ بھی گھومتے ہیں، وہ نہیں گھومتے جو یہ تانے دیتے ہیں، وہ نہیں گھومتے، تو وہ تو جہاد بھی نہیں کر رہے اور BMW میں بھی گھوم رہے ہیں. وہ تو جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دیتے اور BMW میں بھی گھوم رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد کا فتویٰ تو دے رہے ہیں نا. یہ وہ امریکہ کے غلام ہیں جو جہاد کی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ جو جہاد کی بات کرے اس کو بھی لعنت ملامت کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس جہاد کی بات سے ہٹ کر اس پہ لگ جائے کہ BMW ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس میں لگا دو فلسطین اور غزہ کا مسئلہ پیچھے رہ جائے گا، اور اسی پہ لگایا ہوا سوشل میڈیا پہ. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ یہ جو میں نے بتایا نا، ہم نے 3 غلطیاں کی ہیں، یہ آج میں نے پہلی غلطی پہ بات کی ہے. ہم نے جو 3 غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس حال پہ پہنچے ہیں، اور یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم جو اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، اس میں جو پہلی غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ یہ یاد کر کے جائیں کہ ہم نے مذہب، دین اور ریاست کو کیا کر دیا ہے؟ حکومت اور دین کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا. دین اور ایڈمنسٹریشن کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا. دین اور سیاست کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا. اس گناہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے کہ نہیں، آج کے بعد ہم نے ان سارے شعبوں پہ کام کرنا ہے. جو تعلیمی شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اس معاشرے کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں، صرف یہ کر کے کہ آپ وہی نصاب پڑھیں، وہی سب کچھ کریں.
بچوں کو نظریہ دے دیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو نظریہ دے دیں کہ بیٹا آپ نے جب اس یونیورسٹی سے پڑھ کے جانا ہے تو آپ کس ویژن کے ساتھ جا کے سوسائٹی کو سرو کریں گے, یہ نظریہ دے دیں, اسی سسٹم سے وہ لوگ نکلیں گے.